اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں جو مسائل نسخ کیے گئے اس کے بارے میں ذکر ہے. نسخ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا، کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو ختم کر دیا. پہلے ایک مسئلہ بتایا اور کچھ عرصے کے بعد اس مسئلے کو ختم کر کے دوسرا حکم بتا دیا. جیسے پہلے شراب حلال تھی، کچھ عرصے کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا. پہلے مسلمان جو تھے وہ کافر اور مشرک عورت سے نکاح کر سکتے تھے، بعد میں یہ حکم ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بعد میں مسلمان جو ہے اب کافر اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17-18 مہینے نماز پڑھی، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو کچھ مسائل کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اور مسائل لے. تو اس پر اس وقت کے یہودیوں اور مشرکوں نے اعتراض کیا کہ پہلے اللہ نے اس طرح حکم دیا، پھر بعد میں اس کو تبدیل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمہارے اللہ کو علم نہیں تھا، اس لیے تو تبدیل کر دیا. جیسے ہم ایک کام کرتے ہیں پھر ہمیں علم ہوتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو گویا کہ جو تمہارے قرآن میں مسائل ذکر ہے تو اس سے تو علم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اللہ کو پہلے علم اس کے بارے میں نہیں تھا، بعد میں اس نے پھر اس حکم کو اس جو ہے مسئلے کو تبدیل کر دیا. تو اس کا جواب قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دیا کہ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ دوائی دیتا ہے اس کو کہ اتنے عرصے آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی، اس کے بعد آ کے آپ نے مجھے چیک کروانا ہے. پھر اس کو غذا بھی بتاتا ہے، آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی. نرم غذا بتاتا ہے، صرف آپ نے یہ کھانا ہے. اس کے بعد پھر جب بعد میں چیک کروانے جاتے ہیں، پھر وہ طبیعت چیک کر کے پھر اس کی دوائی تبدیل کر کے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب آپ یہ غذا بھی کھا سکتے ہو، یہ غذا بھی کھا سکتے ہو، یہ غذا بھی کھا سکتے ہو. اب اگر یہاں کوئی کہے کہ اس ڈاکٹر کو پہلے علم نہیں تھا، کیا وہ ڈاکٹر نہ لائق تھا نہ سمجھتا، پہلے اس نے وہ دوائی بتائی اب یہ دوائی بتا رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ نرم غذا کھانی ہے، اب کہہ رہا ہے کہ اب یہ غذا بھی کھا سکتے ہو. گویا کہ اس ڈاکٹر کو علم نہیں تھا. تو اب ڈاکٹر کو بے وقوف کہنے والا دراصل خود بے وقوف ہے. ڈاکٹر نے تو اس کی جو ہے بیماری کے مطابق دوائی دی. پہلے وہ زیادہ بیمار تھا، اب اس کی بیماری کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس نے جو دوائی ہے وہ تبدیل کر دی ہے اس بیماری کے مطابق. اسی طرح اللہ نے بھی پہلے جو مسلمانوں کے حالات تھے اس کے مطابق احکامات اتارے. بعد میں جیسے مسلمانوں کے حالت ٹھیک ہوتی گئی، تبدیل ہوتی گئی، تو اسی طرح پھر احکامات بھی جاری ہوتے گئے. اسی طرح ایک اور مثال دی ہے، جیسے موسم کے مطابق ہم رہتے ہیں. سردی آتی ہے تو ہمارے کپڑے موٹے ہو جاتے ہیں، رضائیاں نکل آتی ہیں اور چادریں ہم پہنتے ہیں. جب یہ سردیاں آہستہ آہستہ چلی جائیں گی تو پھر ہم جو ہے جو ہمارے کپڑے ہوں گے وہ پتلے ہو جائیں گے، ہماری رضائیاں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. جس طرح موسم کی تبدیلی سے ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حالت کے مطابق، حالت میں جب جو تبدیلی آئی تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی جاری کیے. تو ایک جواب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے دیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک کام ہوتے ہیں تشریع اور ایک ہوتا ہے تکوینی. تکوینی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا ہو جا تو ہر چیز پیدا ہو گئی. تو جس طرح کوئی آدمی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہ کافر اعتراض کرتا ہے، نہ یہود اعتراض کرتا ہے، نہ مسلمان اعتراض کرتا ہے. جب فوت کرنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اسی طرح جیسے پہلے گرمیاں تھی اب سردیاں آ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اگر سردیاں ہی آنی تھی پہلے گرمیاں کیوں ہوئی، اگر گرمیاں ہی تھی تو اسی طرح بعد میں سردیاں کیوں آ گئی. اسی طرح جتنے بھی جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر طلوع ہونا تھا تو پھر غروب کیوں ہوا، غروب ہونا تھا تو پھر طلوع کیوں ہوا. تو جیسے اس پر اعتراض کرنا فضول ہے
اور بے وقوفی ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات پر بھی جو تبدیل ہوئے ہیں ان پہ اعتراض کرنا بے وقوفی اور فضول بات ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم نسخ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، من آیت اپنی آیات میں سے، او ننسیہا ناتی، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ کچھ احکامات اس طرح کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا، تو وہ احکامات اٹھا لیے، تو اسی کو بیان فرما رہے اور ان سے یا ہم بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ یعنی پہلے حکم تھا کہ ایک جو ہے مسلمان وہ جہاد کرے گا، پہلے مسلمان کم تھے، ایک مسلمان کو حکم تھا کہ آپ نے 10 کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ جب بعد میں مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی تو اس کے بعد حکم آ گیا ایک مسلمان دو کے ساتھ لڑے گا، 2 کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اب حکم میں نرمی آ گئی، بہتری آ گئی، اسی کو فرما رہے ہیں نأتی بخیر منہا، جب ہم کسی آیت کو نسخ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ہم بہتر لے کے آتے ہیں، او مثلیہا، یا کم از کم اسی کی مثل اور لے کے آتے ہیں۔ جیسے پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، بعد میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔